لیکن اللہ قربان جائیں اللہ پر، کروڑوں جان سے قربان جائیں، توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جو دنیا میں گھٹیا اور گندا ترین انسان ہو مجھے دکھا دیجیے۔ اے موسیٰ جنگل کے دروازے پر بیٹھ جائیے، یہ آدمی ایک اندر جائے گا، یہ نشانیاں گود میں بچہ ہے، یہ گندا گناہگار گندا مالک کی کھاتا ہے، اس سے جو خون بنتا ہے، اس سے جو اعضاء میں طاقت آتی ہے، اس کو رب کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ لال خون، کالے بالوں کو کالا رنگ، سفید بالوں کو سفید رنگ۔ مالدار کہتا ہے کہ اے میرا ایک ایک بال تو ایک ایک لاکھ ڈالر لے لے لیکن سفید نہ ہونا میرے بھائی۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ لال خون ہے ایک ہی جگہ پر سفید ایک ہی جگہ پر کالا؟ وہ بال کہتا ہے کہ میں تیرا غلام تو نہیں ہوں، اور جس جگہ سے کالا بال نکلا تھا وہیں سے سفید نکل رہا ہے۔ فنا ہے ہمارے اندر، اللہ میں کوئی فنا نہیں ہے۔ ایسا محبوب کوئی دکھلائے؟ کوئی اللہ کے علاوہ ایسا محبوب نہیں ہے، اس پر مرنا چاہیے۔ بیوی بچے ہیں، مال ہے، اولاد ہے، یہ جائز محبتیں ہیں، لیکن یہ بھی بے وفا ہیں، یا ہم چھوڑ دیں گے یا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ وفا کی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ کو خوش کر لیا، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، جا کر پوچھئے مفتی صاحبان سے، عبادت میں لکھا جائے گا۔ بیت الخلاء میں جانا عبادت میں لکھا جائے گا۔ کھانا اور سونا عبادت میں لکھا جائے گا۔ متقی جو گناہ نہیں کرتا، اگر گناہ ہو جائے تو رشتہ جوڑ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ 4 توبہ کی شرطیں عرض کروں گا تو اس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے 4 شرطوں کے ساتھ جو ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اتنے گناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، ایک شخص گود میں بچے کو لیے ہوئے جا رہا ہے، سمجھ گئے یہ گھٹیا شخص ہے۔ اے اللہ پیغمبر کے بعد آپ کو کون پسند ہے وہ بھی تو بتا دیجیے۔ اچھا ہے موسیٰ آپ اس دروازے پر بیٹھ جاؤ، اس حلیے کے ساتھ جو آدمی باہر نکلے گا پیغمبر کے بعد میرا محبوب ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ دیکھا تو وہی شخص باہر نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ چند تھوڑی دیر پہلے گھٹیا اور تھوڑی دیر میں اللہ پیغمبر کے بعد پیارا۔ اللہ اب حاکم حکیم ہے، بتا تو دیجئے کچھ۔ اے موسیٰ جنگل کے اندر جب یہ گیا، بچے نے پوچھا کہ بابا اس جنگل میں بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس وقت سامنے درخت تھے، اس نے کہا بیٹا یہ درخت بڑے۔ کہا بابا اس سے بڑی کوئی چیز؟ کہا بیٹا اب یہ پہاڑ آ گئے یہ اس سے بڑے۔ کہا بابا اس سے بڑی کوئی چیز؟ کہا بیٹا وہ بادل نظر آ رہے ہیں نا یہ اس سے بھی بڑے۔ کہا ابا اس سے بڑی کوئی چیز؟ کہا بیٹا وہ دیکھو آسمان نظر آ رہا ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کہا ابا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اور کہا بیٹا اس سے بڑے میرے گناہ ہیں۔ اچھا ابا آپ کے گناہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹا میرے گناہ سے بڑھ کر اللہ کی معافی ہے۔ اے موسیٰ مجھے پیار آ گیا کہ اس نے اپنے گناہوں کو گناہ تو سمجھا۔ ہمیں جب اطلاع ملتی ہے کہ نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو آج تک معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو جو معلوم نہیں ہوا تو ہمارا قصور ہے بھائی۔ ہم نے دنیا حاصل کی، اولاد کے لیے سب کچھ فکر کیا، گھر کے لیے سب کچھ فکر کیا، آخرت کے لیے تو کوئی فکر نہیں کیا، تو ہمارا قصور ہے نا۔ اب جب معلوم ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہماری آنکھ پاک ہے، دل صاف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا نامحرم سے، ازواج مطہرات نے پردہ فرمایا، صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پردہ کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، سارے دنیا کے اللہ والوں نے، علماء نے، مسجد کے امام صاحبان نے، سب نے پردہ کیا اور کر رہے ہیں۔ تو ہماری آنکھ پاک اور دل پاک کا کہیں قرآن پاک میں لکھا ہے بھائی؟ کیا ہمارے گھر کو جا کر گھنٹی بجائے اور کہے کہ میاں اپنے بیوی اور بہن کو اور فلانی کو بیٹھائیں بیٹھک میں آ کر دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن پاک حدیث پاک میں تمہارے کہنے کے حساب سے دیکھنا جائز ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی غیرت مند کیا کرے گا؟ جھوٹے مارے گا، یعنی کہ ہماری طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو اللہ نے ہمارے طبیعت کے حساب سے